औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरे आज के 3 मौजू हैं। तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। पहला मौजू, आज सदर का इंतखाब हो रहा है, अभी 2 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस पे बात होगी। और एक पलीत और गलीज शख्स ऐवान सदर से रुखसत हुआ है, उसके बाद पूरे ऐवान सदर को पाक साफ करने के लिए गुस्ल दिया गया है, इस पे बात होगी। और एक मरदूद रिश्वतखोर जज रिश्वतखोर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दफा हो गया है, रुखसत हो गया है, उस पर बात होगी। तो ये मेरे 3 मौजू है। तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। मैं जो ईमानदार जज होते हैं उनकी तारीफ करता रहता हूँ, जो गलीज रिश्वतखोर जज होते हैं ना, उनको मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ। बोनस पे चल रहा हूँ, 75 साल का हो गया हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बस। बंदों में से किसी से भी नहीं डरता हूँ। इंसानों में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रहनुमा रहबर हैं, उनकी रहनुमाई में ही हम सब मुसलमान आगे चल रहे हैं। और उसके बाद अपने बुज़ुर्गों वलियों उनकी रहनुमाई लेता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ और ईमानदार इंसानों की इज़्ज़त करता हूँ। तो सबसे पहले तारफ़ हो जाए। मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है। मैं एक 75 साल का बुज़ुर्ग आदमी हूँ और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, रावलपिंडी कैंट से। और इसके अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल 1 जनवरी को कंप्लीट हो चुकी है। 76वां साल शुरू हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी दिया हुआ है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। मैं इतवार का दारिया लिखा करता था, आरफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। वो सफ़र आज तक जारी व सारी है और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है जारी रहेगा। प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए नहीं चल सका हूँ कि वहाँ मुझे बुलाते थे चैनलों वाले, एक लिखा लिखाया पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। मैं जब उसको पढ़ता तो उसमें 99% झूठ होता था, तो मैं माजरत करके आ जाता था। अब 75 साल की उम्र में बोनस पे चल रहा हूँ, झूठ बोल के अपनी आखिरत क्यों ख़राब करूँ। तो इसलिए मैं बार बार यूथियों से भी कहता रहता हूँ, अल्लाह के बंदो मेरा चैनल देखा करो, मेरा चैनल सुना करो। मैं आप लोगों को झूठ नहीं बताऊंगा। ये आए रोज़ आप लोगों, अच्छा ये ऐसी नस्ल है ना, इनको दिमाग अल्लाह ने दिया ही नहीं है। ये या दिया भी है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा मनफी सोच, ज़हनी गुलाम। रोज इनको ये यूट्यूबर पट्टी पढ़ाते हैं, बस जी खान रिहा हो गया है, बस चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया है, बस आर्मी चीफ ने ऑर्डर कर दिया है। वो अल्लाह के बंदो, ये 1 साल से सुन रहे हो, रिहा हो गया है? नहीं होगा, ना ही आगे होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साफ लफ्जों में। तो देखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। अगर हक सच देखना है, सच की आवाज़ देखनी है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुझे लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने चैनल की कमाई से 50% अल्लाह की राह में निकालता हूँ। और किस तरीके से मैं लोगों को पैसे दे के ना भिखारी नहीं बनाता हूँ। मैं हर महीने 1 या 2 बंदों को
جس مہینے زیادہ انکم آ جائے 2 بندوں کو، ورنہ ایک بندے کو جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کو کوئی کاروبار شروع کرا دیتا ہوں چھوٹے پیمانے پہ ہی. کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو ٹھیا لگا دیا. الحمدللہ ایک بندے کو میں نے سڑک کے کنارے ٹھیا لگا کے دیا تھا کھانے پینے کا سامان کا، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کافی بڑا ہوٹل بنا لیا ہے ماشاءاللہ سے اپنا. دیکھیں اس طریقے سے بندہ اپنی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. تو پیسے اگر دے دیے جائیں یا راشن ڈال کے دے دیا جائے نا تو وہ انسان ہڈ آرام ہو جاتا ہے. وہ پھر پروفیشنل بھکاری اگر کسی کو بنانا ہو نا تو ہر مہینے اس کی امداد کر دیا کرو، کیش پیسے دے دیا کرو، وہ پروفیشنل بھکاری بن جائے گا. ایسا نہ کیا کریں. کوشش کیا کریں آپ نے اڑوس پڑوس میں کسی کو جاننے والا ہو، کوئی واقف کار ہو جس کا کوئی روزگار نہ ہو، اس کو روزگار لگا کے دے دیں، چاہے چھوٹے پیمانے پہ دے دیں، یہ ثواب ہے. تو اس کے بعد دیکھیں میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، بس آپ لوگ اگر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا کر دیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور جس جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے سبسکرائب کروایا کریں. اور اس کے علاوہ آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں. پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، سنور جائیں. تو کل کی میری ویڈیوز جو ہوگی نا وہ تھوڑی سیاست پہ ہوگی تھوڑی بہت، اور زیادہ تر رمضان کے فضائل پہ ہوگی، رمضان کے موضوع پہ ہوگی کہ روزوں میں کون کون سے فرض ادا کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اور کس کس چیزوں سے بچنا چاہیے، کس کس چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری تفصیل کل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کوشش کیجئے گا کل کا میرا ویڈیوز لازمی دیکھیں. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اللہ نے پاک کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کو اس مردود سے، اس رشوت خور سے. اور اس کے علاوہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جسٹس نقوی صاحب، باقر نقوی صاحب، پتہ نہیں اب باقر نقوی ہے یا کوئی اور، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، وہ جو رشوت کے الزام میں 9 شکایتیں تھیں اور وہ ریزائن دے کے بھاگ گیا جی. خربوں کی رشوت اس نے لی ہوئی ہے. تو اب اس کو سسپینڈ کرنے کی سفارش صدر کے پاس پہنچ گئی ہے. یہ مردود تو نہیں کرے گا، وہ تو کل دفع ہو گیا ہے. اب جو آج آئے گا نا اسد زرداری کل حلف اٹھا لے گا یا شام کو ہی حلف اٹھا لے گا. تو انشاءاللہ وہ آ کے اس پہ سگنیچر کر دے گا تو وہ مردود دفع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اس کا پنشن اور اس کی مراعات تھا کہ چیف جسٹس کا نہ جسٹس کا لفظ بھی وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکے گا. یہ ویسے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل کرتا ہوں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد گروپوں میں دوست احباب میں شیئر بھی کر دیا کریں ان کو، اور ان سے بھی کہا کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکیں جو میں کر رہا ہوں. اس میں اللہ میری مدد کرے، رہنمائی کرے، اور میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، بس اتنی کر دیا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بس. تو اب آپ آ جائیں جناب. دیکھیں اگر آپ لوگوں نے حق سچ دیکھنا ہے، حق سچ کی آواز بننی ہے تو پھر مجھے لازمی میری ویڈیوز کو دیکھا کریں. میں 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، اتنی خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں، اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہوں. تو نہ ہی میں نے کبھی ملک ریاض سے بنگلے لیے ہیں، نہ ہی کبھی کسی اور سے لفافہ لیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ احمد میر جیسے غدار جو ہے نا یہ بہت جونیئر ہے میرے سے، آج کھرب پتی بنا ہوا ہے. مبشر لقمان نے اپنا ہوائی جہاز رکھا ہوا ہے. کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ باہر کی عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہے. میں آپ لوگوں کو صاف بتا رہا ہوں، یہ صحافت کے نام پہ دھبا ہے.
یہ صحافی نہیں ہے۔ یا یہ آج کل چینل پہ ہر ایک دن یوٹیوب کا چینل بنایا تو اگلے دن مائک پکڑ کے بازار میں نکل گئے، جی کیا جی ہم صحافی ہیں۔ یہ صحافت نہیں ہے۔ صحافت پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو، ہم نے مشرف دور میں جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے آگے جھکے نہیں، بکے نہیں۔ یہ اللہ کا کرم نوازی ہے۔ بھٹو کے کیس پہ اب آ کے عدالت نے اس کو انصاف دیا ہے، تو کیا فائدہ؟ اس وقت میں نے بھی جیل کاٹی تھی، میں جیل میں بھی گیا تھا، میں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، آواز اٹھائی تھی کہ یہ ناحق اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بس کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، ہاتھ اوپر باندھ کے نا برف کے بلاک پہ کھڑے کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے ظلم، یہ آج کل یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ مردود بکاؤ لفافے ہیں۔ یہ ابھی عمران ریاض، وہ کیا صحافی ہے؟ وہ ایک نمبر کا گنڈا ہے اور غیر ملکی ایجنٹ ہے، جاسوس ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ایوان صدر سے بھی ایک جاسوس پکڑا گیا ہے، اس سے آلات بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کیا کہا تھا، سی پیک کا روکنے کا یہ منصوبہ ہے، اور اس کا ان کا ایجنٹ عالمی طاقتوں کا عمران نیازی، اب اس کو چھڑانے کے لیے انہوں نے افغانستان سے گنڈوں کو بھیجا تھا۔ یہ افغانستان سے امریکہ ویسے ہی نہیں نکلا ہے، اس نے پورا نیٹ ورک بنا کے نکلا ہوا ہے۔ ان کی معیشت کیوں بہتر ہو رہی ہے؟ کھربوں ڈالر اب بھی اس کو آ رہے ہیں امریکہ سے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے امریکہ نے اور ان یہودیوں نے مل کے کہ بھائی ہم خلاف ہیں طالبان کے۔ نہیں ہیں خلاف، جو اصل طالبان ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو آگے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں نا، یہ امریکی وہ ایجنٹ ہیں جنہوں نے امریکہ کو وہاں سہولتیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ان کا آگے ایجنٹ ہے عمران نیازی، اس کو چھڑانے کے لیے پورا پلان کیا گیا تھا۔ ان کے پاس وہ رائفل تھی، وہ گن تھے جس میں اگر گولی ڈال کے کارتوس ڈال کے وہ مارتے ہیں نا تو وہ کنکریٹ کی دیوار کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اتنا جدید اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ عالمی طاقتوں نے دیا نا، اسرائیل نے دیا، امریکہ نے دیا، ان دونوں ممالک نے دیا ہے نا، تبھی تو ان کے پاس وہ پکڑے گئے ہیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی ایجنسیوں کو، انہوں نے پکڑ لیے ہیں، اور ان کو جب پھینٹی لگی تو انہوں نے پھر سب کچھ اگل دیا۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں کس طریقے سے نہ صرف اس کو، اچھا اس کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے نکال کے پہلے افغانستان لے کے جانا، اور اس کے بعد پھر افغانستان کے پی کے لے کے جانا، کے پی کے سے آگے پھر اس کو افغانستان منتقل کرنا۔ یہ جو اب بنا ہوا ہے نا وزیر اعلیٰ، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پیچھے سے افغانی ہے۔ یہ اس کے اس وقتوں میں کوئی اتنا پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی تھی، اس کا باپ یا دادا آیا تھا یہاں پہ، تو ہے یہ افغانی، پاکستانی نہیں ہے۔ ایک نمبر کا شرابی اور زنائی آدمی ہے، جس کو کے پی کے والوں نے اپنا اوپر مسلط کر لیا ہوا ہے۔ اور دوسرا نمبر وہ لونڈے باز شیر افضل مروت، جس نے ایک بات بس کی، پروگرام تو بڑھ گیا، اس کو ان جاہلوں نے اپنا لیڈر مان لیا۔ لخ دی لعنت تمہاری نسلوں پہ، تمہاری پیدا کرنے والوں پہ، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ ایک غلیظ آدمی جو کہ لونڈے باز ہے، اس کو تم لوگ اپنا وہ لیڈر مانتے ہو۔ باقی دیکھیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اس ملک کا ساتھ دیں، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے کہ آج آصف زرداری 2 گھنٹوں بعد انشاءاللہ ووٹنگ شروع ہو جائے گی، شام 5 بجے یا 6 بجے، 5 بجے تک جاری رہے گی، 6 بجے اعلان ہو جائے گا کہ کتنے ووٹوں سے جیتا ہے۔ انشاءاللہ آج وہ بھی جیت جائے گا، پھر ایوان صدر بھی محفوظ ہو جائے گا، وہ غلیظ شخص کل دفع ہو گیا ہے، نکل گیا ہے۔ اور اب میری یہ بات لکھ لیں، اگلا ٹھکانہ اس کا اڈیالہ جیل ہے، وہاں پہ ایک
सफाई कर दी गई है, उसके शायान शान एक कमरा तैयार कर लिया गया है। ये दोनों बाप बेटा जाएंगे, इसका बेटा भी साथ जाएगा। ये इन दोनों ने इतनी करप्शन की हुई है, इतनी करप्शन की हुई है कि ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ इस गद्दार ने तिजारत की है जो सारे के सारे यहूदी हैं, सारे के सारे इसराइल के हैं, सारे के सारे इंडिया के हैं। ये मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ, लिख लें, नोट कर लें। ये बाकी चैनल आपको हफ्ते 10 दिन बाद देंगे, मैं आपको हफ्ता 10 दिन पहले बता रहा हूँ कि इसका अगला ठिकाना अडयाला जेल है। बहुत बड़े बड़े करप्शन के केस हैं, खरबों डॉलर की करप्शन। मुल्की मादनियात इसने किस तरह मुल्क से बाहर स्मगलिंग की करवाई हैं, ये सब अब खुलेंगे आस्ता आस्ता राज। पीटीआई के दौर में इसने भी, किसी बंदे ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी मुल्क को तबाह करने की, तभी तो दिवालिया हुआ, वरना 76 सालों में क्यों नहीं तो दिवालिया हुआ था। जिसको कहते हैं ना चोर और डाकू, वो उनकी हुकूमत में देखे मुल्क तरक्की कर रहा था। ये सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं। जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का बाद में उसको अपना साथ मिला लिया कि भाई मैं भी चोर हूँ, तुम मेरे से बड़ा चोर है, आप दोनों मिल के लूटते हैं मुल्क को। तो उसके बाद देखें, अब लाहौर हाई कोर्ट से भी उस मरदूत का अल्लाह ने दफा कर दिया, निकाल दिया, वो अपनी पूरी करके अब ईमानदार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में भी आ गया है। अब इंशाल्लाह पेशावर हाई कोर्ट में भी आएगा ईमानदार, कोई आएंगे अच्छे अच्छे ईमानदार जज भी पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत इन गलीज रिश्वतखोर जजों की है। चीफ जस्टिस तो सबसे बड़ा गलीज आदमी चीफ जस्टिस है। वो अगर चीफ जस्टिस रिश्वतखोर होगा तो ज़ाहिर है निचला तबका भी 60% तकरीबन वहाँ पे रिश्वतखोर जज बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं हकीकत बता रहा हूँ, तो ये कोई और नहीं बताएगा, ये डरते हैं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बस किसी बंदे से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ साफ हैं। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है, कभी लिफाफा नहीं लिया है, कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे क्या डर है। हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखें अब अल्लाह ने कैसा करम किया है। आर्मी चीफ आ गया है सैयद, सुच्चा और खरा सैयद, अली की औलाद फातिमा के जिस्म से, शाह शम्स तबरेज की नस्ल से। तो अब आप देख लें, उधर से शहबाज शरीफ आ गया है, मरीम नवाज़ पंजाब में आ गई। मरीम नवाज़ के पहले मैं ख़िलाफ़ था, मैं औरत की हुक्मरानी के हक़ में नहीं हूँ, ना था, लेकिन अब मैं सलूट पेश करता हूँ उसको भी। उसने जितना गरीबों का उसने एहसास किया है ना, उतना मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने नहीं किया है। और जितना काम वो कर रही है ना, शहबाज शरीफ भी बहुत करता था, लेकिन वो बेचारा कैंसर का मरीज़ है। कैंसर का मरीज़ होने के बावजूद जितनी उसकी हिम्मत होती थी ना, उससे डबल बढ़ के वो करता था। ये यंग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमाए, आसानी पैदा फरमाए, और अल्लाह KPK वालों को हदायत दे, वो इन गलीज गंदे लोगों से निकलें बाहर। तो बाकी देखें, अब आपको मैं साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि कानून में एक यूथियों को, ख़ास तौर पे यूथ के होशियार हो जाए और गौर से कान खोल के मेरी बात सुने। कानून में तरमीम होने जा रही है। अब गवर्नमेंट को कानून बनाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनकी 2/3 अक्सरियत इनको अल्लाह ने दे दी है इसमें कौमी असम्बली में। तो वो जो सीटें उनकी मिली हैं ना, उसमें 2/3 अक्सरियत इनको अल्लाह ने दे दी है। अब ये कोई भी कानून बना सकते हैं। तो एक ये आर्मी एक्ट के में तरमीम की जा रही है, इसमें कोई जज भी इनको इजाज़त नहीं दे सकेगा इलेक्शन लड़ने की। ये जैसे पेशावर हाई कोर्ट जो है ना, रंडी का कोठा बना हुआ है ना, इन रंडी के कोठों को ख़त्म करने के लिए कानून में तरमीम की जा रही है कि ये रंडियों की औलाद है ना, ये जो जज वहाँ पे बैठे हुए हैं रिश्वतखोर, ये खानदानी लोग नहीं है, ये इन रंडियों की औलाद है। जो कोठे पे बैठी हुई होती थी ना, ये उनकी औलाद है।
یہ آپ پڑھ لکھ کے تو آگے آ کے عدالتوں میں بیٹھ گئے ہیں، نسلیں پیچھے سے ان کے چیک کریں نا، وہی ہے۔ باپ دادا سے پیچھے چلے جائیں نا تو وہی نسل آئے گی۔ باپ اگر صحیح بھی ہوگا نا تو نسل جو ہے نا دودھ سے کی تاثیر ہوتی ہے، ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ ان کی ماں ہی غلط تھی تو تربیت ان کی کیسے صحیح کرتی؟ اب قانون میں ترمیم آ رہی ہے، اب یوتھ کیا کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہ آرمی ایکٹ، آرمی پہ جو بھی حملہ کرے گا کوئی جج اس کی ضمانت نہیں لے سکے گا، وہ اس کو کبھی بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے سکے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آرمی کورٹس کو جیسے وہ بندیال مردود نے آ کے بند کروا دیا تھا، اب کسی جج میں کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ ان عدالتوں کو بند کروا سکے، کیونکہ وہاں پہ رشوت خور جج نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ اگر انہوں نے نہیں فوج پہ حملہ کیا ہوا تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا تو ڈر رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، یہ ان کی داڑھیوں میں بھی تنکے ہیں۔ یہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، اس لیے یہ اب شور ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے بچ کوئی بھی نہیں سکے گا 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ٹی وی پہ، یہ یوٹیوب پہ آ کے، ٹی وی پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آ کے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں نا۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، میرا ٹویٹر ہیک ہو گیا ہے، کسی نے ہیک کر لیا ہے۔ اگر اس سے جو بھی کوئی پیغام آئے گا نا، میری تصویر لگی ہوگی اوپر، اس پہ کسی ایجنسی نے یا کسی اہلکار نے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ میرا نہیں ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں واپس لینے کی، لیکن میرے سے جا چکا ہوا ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ کیا نام ہے، اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں قانون میں، ذرا نرم تھا نا، اب اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یوتھیوں میں سے کوئی یوتھڑوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکے۔ یہ جو فوج کے خلاف بونگتے ہیں نا، ہمارے سید بادشاہ کے خلاف بونگتے ہیں، ان کی زبانیں اب ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ جو بھی بونگے گا نا، وہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ اور ان ججوں کو تو میں کہتا ہوں جی، ان کو اتنا الٹا لٹکا کے لترول کریں نا کہ یہ ان بغیرتوں نے ہی ان چوروں اور ڈاکوؤں کو، ان دہشت گردوں کو اجازت دی تھی الیکشن لڑنے کی، جس کی وجہ سے وہ ایک دہشت گرد وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گیا ہے، جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، جو 9 مئی کے واقعات میں مرکزی ملزم تھا، وہ آ کے وزیر اعلیٰ بن کے پروٹوکول لے کے بیٹھ گیا۔ ان مردود ججوں کی وجہ سے ہی اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ تو باقی دیکھیں، اب اس میں بھی ترمیم کی جا رہی ہیں۔ یہ اب کوئی بھی چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہو نا، یہ نہ کہ بھائی میں یورپ میں بیٹھا ہوں تو یہاں میں بچ جاؤں گا، وہاں سے بھی انٹرپول کے ذریعے ان کو گھسیٹ کے لایا جائے گا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل کا ولاگ لازمی دیکھیے گا، اس میں رمضان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج میں سرچ کر لوں گا سارا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، روزے کے متعلق، نمازوں کے متعلق، دین کے متعلق۔ تو کل کا میرا ولاگ اس پہ ہوگا، اور اس کے علاوہ میری طرف سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، جیالوں کو ایڈوانس مبارک، صدر صاحب کے، آصف زرداری کے صدر بننے کی۔ آج انشاءاللہ وہ بن جائے گا، 2 گھنٹوں بعد پولنگ شروع ہو جائے گی۔ میں آج فجر کی نماز پڑھ کے ولاگ کر رہا ہوں، رات کو میں جلدی سو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ طبیعت کافی بہتر ہے۔ تو باقی اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा शरीक ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के एटमी असासाजात की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। और या अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख और इसकी हिफाजत फरमा और इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह जितने भी गद्दार लोग हैं मुल्क पाकिस्तान में, रिश्वतखोर हैं, आलमी ताकतों के एजेंट हैं, या अल्लाह उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। जिसने मुल्क पाकिस्तान को तबाह करके यहाँ तक पहुँचाया, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, या अल्लाह उन सब को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह उन सब के ऊपर करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह सॉरी गलती हो गई। या अल्लाह उन सब को हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो फिर उनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जितने भी रिश्वतखोर जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट पूरे का पूरा भरा पड़ा है, या अल्लाह इन सब को हदायत नसीब फरमा। रिश्वतखोर वकीलों से, रिश्वतखोर ब्यूरोक्रेट्स को हदायत नसीब फरमा। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो या अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद फरमा, इनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। या अल्लाह जो भी आलमी ताकतें, चाहे अमेरिका है, रूस, अमेरिका है, इसराइल है, जो भी यहूदी लाबी है, कादियानी है, या अल्लाह इनसे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। और तू ये मुल्क के पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, तू इनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद फरमा, इनके मुल्कों को टुकड़े टुकड़े करने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमारे कमांडर इन चीफ हाफ़िज़ सैयद आसम मनीर साहब को, उनकी फैमिली को, उनके उनके जो वफादार साथी हैं उनको, उनकी फैमिलियों को या अल्लाह लंबी ईमान वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और उन सब की हिफाजत फरमा, इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह इसी तरह ISI चीफ नदीम अंजम साहब और उनकी फैमिली और ISI में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उनको और उनकी फैमिलियों को या अल्लाह इन सब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह इन सब के ऊपर खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, इनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को इनके सामने आयां कर दे। और या अल्लाह जितने भी परेशान लोग हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह इसी तरह FIA के इंचार्ज को और उन FIA में जितने भी इंचार्ज हैं, अफसरान हैं, जवान हैं, उनकी फैमिली, उनको, उनकी फैमिलियों को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और उनको इस मुल्क का वफादार बना। और मुल्क के गद्दारों को या अल्लाह उनको पकड़ने में और अंजाम तक पहुँचाने में उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह बलूचिस्तान में हमारी जितनी भी एजेंसियाँ काम कर रही हैं उनकी, उन सब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला एंटी करप्शन में, एंटी नारकोटिक्स में और जितने भी सरकारी अदारों में में लोग हैं, अफसरान हैं, जवान हैं, चेयरमैन नैब और चेयरमैन नैब में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उन चीफ और इलेक्शन कमीशन में जितने भी लोग अफसरान हैं, जवान हैं, इन सब को, इन सब की फैमिलियों को या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और इन सब को मुल्क के मफाद में काम करने की तौफीक अता फरमा।
اور ان اداروں میں جو غدار چھپے ہوئے ہیں ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی۔ افواج پاکستان میں جتنے بھی غدار چھپے ہوئے ہیں ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا بعد میں دعا میں شامل ہوں گے، ان سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، نظر بد سے نجات عطا فرما، برے اثرات سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن بچیوں نے مجھے کہا ہے اولاد کے لیے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ سی پیک کو روکنے والوں کو یا اللہ دنیا میں بھی تباہ و برباد فرما، دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جس نے بھی اتنا سی پیک کو اتنا عرصہ روکے رکھا ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں باحفاظت داخل فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کو، تائیوں، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کی امتوں میں سے خصوصاً جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی مرد، عورت، بچے، بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہم سب جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں، ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو، میرے سسر، ساس صاحبہ، اور میرا بیٹا، اور میری بہن، اور میرے چچے، پھوپھیاں، خالائیں، خالو، ان سب کو یا اللہ درجہ بدرجہ یا اللہ جن کے نام لیے ہیں یا جن کے نام رہ گئے ہیں یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب سے راضی ہو جا، اور ان سب کو کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اور یا اللہ ان سب کو یا اللہ روز قیامت ان سب کی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے اداروں میں دشمنوں کے ایجنٹ چھپے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی بے نقاب فرما، اور ان کی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ جس پلازے میں میری دکان ہے اس پلازے کے مالک کا نام بھی سلیم ہے، یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی پوری کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ انہوں نے یا اللہ میرا ہمیشہ خیال رکھا ہے، یا اللہ تو ہمیشہ ان کا خیال رکھ۔ اور یا اللہ ان کے دل میں رحم پیدا فرما، مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ امداد کرنے کی توفیق عطا فرما، بے بس لاچار لوگوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ جن گھروں کے بجلی اور گیس کے میٹر بل کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کٹ گئے ہیں، یا اللہ ان کو واپس لگوانے میں ان سب کی غیب سے مدد فرما، جن گھروں پہ تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن گھروں میں غربت ہے ان گھروں سے غربت کو دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔